دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی۔ دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ اسی پہچان کے لیے ہم سب جمع ہیں اور اسی کے لیے ہماری ساری سرگرمیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور نافع بنائے۔ شروع میں یہ عرض کرنا ضروری ہو گیا کہ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب دامت برکاتہم نے جو فرمایا وہ حوصلہ افزائی کی انتہا تھی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ مولانا مفتی محمد احمد جو ہیں یہ بہت اچھی صلاحیت کے عالم اور بہترین خطیب ہیں، تو ان کی زبان میں، ان کی فصاحت میں یہ صلاحیت ہے کہ مردے میں جان ڈال دے۔ تو کچھ ایسی ہی کوشش نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ آپ نے میرے بارے میں فرمایا، کچھ اس کا حصہ اللہ تعالیٰ میرے اندر حقیقت میں پیدا کر دے۔ جلسہ آپ کا آخری مرحلے میں ہے اور یقیناً بہت سے علماء کے خطاب ہوئے ہوں گے، اور کچھ پہلے بھی برادر مکرم حضرت مولانا مصلح الدین صاحب دعوت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے بہت محترم استاذ ہیں، اور آپ کے علاقے سے ان کا تعلق ہے، ان کا بیان آپ نے سنا ہوگا۔ مفتی محمد احمد صاحب نے جو اشارہ کیا بعض باتوں کی طرف، تو اسی سے میں فائدہ اٹھا کر 10-20 منٹ، آدھے گھنٹے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے جس کی طرف نظم کے آخر میں اشارہ ہوا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ابھی، ایک صحابی نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں اسلام کے بارے میں کہ آپ کے علاوہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کہہ دو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، اس پر پھر استقامت اختیار کر لو۔ اگر ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں تو بھی، اور ساری دنیا کے، تقریباً ساری دنیا کے حالات کو دیکھیں تو بھی، ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایمان پر جمیں تو کیسے جمیں، اور ہمیں دنیا کی طاقتیں ایمان پر جمنے دینا نہیں چاہتی ہیں۔ یہ ساری دنیا کی صورتحال ہے۔ چیلنج بہت سارے ہیں، یقیناً ہیں، ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ہیں۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی ہے عام طور پر وہ معاش کے مسئلے ہیں، روزگار کے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ملک میں باقاعدہ پلان کے تحت راستے بند کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی کسی کی روزی بند نہیں کر سکتا، لیکن مشکلات کھڑی کرنے میں تو بہرحال کامیاب ہوتے ہیں۔ بہت سارے چیلنج ہیں، تعلیم کے راستے بھی بہت کم ہیں ہمارے پاس، معاش اور روزگار کے راستے ہیں اور مسائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک مسئلہ جو سب سے بڑا ہو وہ متعین کرنا چاہے تو وہ مسئلہ ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں ایمان پر کیسے جئیں اور ایمان پر کیسے مریں۔ یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا، اور اگر اس مسئلے کی طرف سے ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے، یعنی ہم محنت کر کے اس کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو سمجھیے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا، باقی مسئلے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔
لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا، ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہوں گے. یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھنی چاہیے. اب آپ ذرا غور کریں کہ مسلمانوں کے مسائل میں کچھ مسائل دین سے تعلق رکھتے